گاڑی، یہ تو اصل جو میرا سوال یہ تھا کہ گاڑی ایک مادی چیز ہے، مادی چیز ایک حالت سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو، تو بن کیسے سکتی ہے؟ تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے. انہوں نے کہا کائنات گاڑی تھوڑی ہے کائنات کو کسی نے بنایا تھوڑی ہے. یہ تو دعویٰ ہے کہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا، یہی تو بحث ہے. ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کی ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ دنیا میں کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ کسی گاڑی 4 پہیے لگے ہوئے ہوں اور کہے کہ یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئی، خربوں سال میں بھی نہیں آ سکتی ایسی وجود میں گاڑی. اس کے لیے کوئی چینجر چاہیے ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے. تو ایک گاڑی نہیں آ سکتی جبکہ وہ مادی چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مادے میں خود یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایوالو کر کے اتنی زبردست مینجمنٹ پیدا کر لے اپنے اندر کہ وہ بے جان سے جاندار بنا، جاندار سے کروڑوں سال میں 2 ٹانگیں، گھٹنے، جوائنٹ سارے فٹ فاٹ ہو کے ایک نر بنا، ایک مادہ بنا، دونوں کے ملاپ سے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. اور بچہ مارکیٹ میں آیا نہیں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی یہ کچھ بھی ہو جائے. تو یہ سب چیزیں عقل کہتی ہے کہ اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. اور اس مادے پہ تحقیق کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ مادہ خود سے کچھ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے. اب سائنسدان نے بنا دیا گاڑی کو، سائنسدان کو بنا دیا کس نے؟ اللہ نے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ گاڑی تو جاپان کے سائنسدان نے بنا دی. سوال پیدا ہو گیا نا کہ گاڑی زیادہ عجیب ہے یا وہ سائنسدان زیادہ عجیب ہے جو گاڑی بنا رہے؟ سائنسدان زیادہ عجیب ہے. اب ان ایتھیسٹ سے آپ پوچھو گاڑی تو بنا دی، آپ کہتے ہو سائنٹسٹ نے. سائنٹسٹ کو کس نے بنایا؟ وہ کہہ رہے ہیں خود سے بنائے. وہ نہیں خود سے بن سکتا بھائی، کہہ رہے ہیں کروڑوں سال میں خود سے بنا. ہم کہتے ہیں گاڑی جیسی ایک مشین خربوں سال میں نہیں بن سکتی خود سے. تو گاڑی کو بنانے والا سائنٹسٹ جس میں دل، دماغ، گردے، پھیپڑے، کلیجے اور آنکھیں اور کھوپڑی اور سب چیزیں فٹ ہوں، وہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو کسی اور کوئی اور خلائی مخلوق دنیا میں بیٹھی ہوئی وہ بنا رہی ہو. چلو فرض کر لیا وہ بنا رہی ہے، اس کو کس نے بنایا؟ جتنا پیچھے جاؤ گے نا یہ سوال اور پکا ہوتا چلا جائے گا. تو یقیناً ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. وہ کلمہ کن کی طاقت سے ایک دفعہ کام کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر اس نے سائنسی اصولوں میں ہمیں جکڑ دیا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ سارے لاز جو سائنس کے بنائے یہ بھی اسی نے بنائے ہیں، اسی کے پیدا کرتے ہیں، اسی کا. دیکھو ہم پانی پیتے ہیں پیاس بجھتی ہے، تو معدے میں جو ایسا سسٹم ہے نا کہ پانی پینے کے پیاس بجھے، یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ یہ ایسے ہی مثال ہو گئی. آپ جب کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ایف کا بٹن دباتے ہیں، ایف لکھا ہوا آتا ہے. اب کوئی کہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، تو یہ تو ایف کا بٹن دبانے سے جو ایف لکھا ہوا ہے نا یہ پیچھے یہ سسٹم ہے. بھائی ہم مان رہے ہیں کہ سب چیزیں سسٹمیٹک ہیں. جب ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جا کے انسان بنتا ہے، یہ سسٹمیٹک ہے، یہ سب ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سسٹم کے تحت ہو رہا ہے یا بغیر سسٹم کے. اتنا پیچیدہ سسٹم خود سے کیسے بن گیا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو اگر کوئی شخص اچھا موبائل گفٹ دیتا ہے، آپ 2 لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہو، موبائل بنانے والے کا بھی اور موبائل دینے والے کا بھی. اب کوئی پاگل آ کے کہے کہ دینے والے کو ضرورت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، موبائل یہ تو سسٹم کے تحت چل رہا ہے. آپ جو کال کرتے ہو نا اس میں، یہاں سے سیکنڈوں کے اندر آپ کی آواز ریڈیائی لہروں کے ذریعے پہنچتی ہے امریکہ. تو یہ سب ایک سسٹم کے تحت، اس میں شکریہ وکریہ نہیں بنتا. ابے کیا ہو گیا؟ وہ اس میں کوئی کسی کا شکریہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو سب لاجک کے تحت ہو رہا ہے کام. دیکھو موبائل میں وہ پھر آپ کو کوئی سائنسدان لے آیا، پھر وہ تھیوری اور وہ سارے نا ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتے ہیں جو ملحد لوگ سائنسدانوں کی کتابوں کے نکال کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہو رہا ہے، یہ تو اس لیے. ہم کب کہہ رہے ہیں اس لیے اس طرح نہیں ہو رہا ہے؟ یہ میں کہتا ہوں اگر مان لیا جائے نا ایوالو ہوا ہے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے، تو یہ ایوولوشن کرنے والا بھی خدا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے ایسی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالفرض اگر یہ مان لیا جائے تو یہ وہ بھی اسی کی پیدا کرتا ہے، یہ خود سے نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کیا کیا؟ موبائل میں آپ نے بٹن دبایا اور جناب پھپھو سے بات کر رہے ہو اپنی امریکہ. آج کل لوگوں نے چھوڑ دی ہیں پھپھو سے بات کرنا، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ کبھی تمہاری کوئی پھپھو چاچی امریکہ جاپان میں رہتی ہے تو فون کر لیا کرو. اس پہ خدا کا غضب آتا ہے. یہ جو قریبی رشتے ہیں نا ان کو اگر آپ نہیں جوڑتے، جو محرم رشتے ہیں خاص طور پر، ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں. تو کبھی کبھار اپنی خالہ پھپھی کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، انہوں نے بیان کر رہے تھے تو
کہا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے ہماری مجلس سے اڑ جائے. ایک شخص گیا 2 سال سے اپنی پھپھی سے بات نہیں کی تھی اس نے, ان کو منا کے آیا پھر مجلس میں بیٹھا ہے. تو ایسے حالات ہوا کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں. تو خیر اب ابا اماں کو نہیں پوچھ رہے لوگ. تو آپ نے کیا کیا, موبائل میں وہ سائنسٹسٹ لے آیا, سائنسدان لے آیا کہ بھائی یہ کوئی نہیں کر رہا, یہ کوئی جاپان کی کمپنی کا کمال نہیں ہے, یہ کوئی ایپل والوں کا کمال نہیں ہے, یہ کوئی سیمسنگ کا کمال نہیں ہے. کمپنی کو نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے نہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو سارا ایک سسٹمیٹک ہے بھائی. آپ بٹن دباتے ہیں کال کا تو یہ دیکھو پورا انجینئر بنا دیا نا اس نے آپ کو کہ یار یہ دیکھو یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں سے لہریں نکل رہی ہیں, آپ کی آواز ان لہروں پہ سوار ہوگی, تو اس میں شکریہ. تو ہم یہی کہیں گے ابے یہ سب کچھ تو ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. اتنا خوبصورت سسٹم کیا موبائل نے خود ڈیزائن کیا ہے؟ کیا ایپل فون ایک دن صبح سو کے اٹھا اس نے کہا آج میں, یا پہلے وہ ترقی کی ہے اس نے ایپل نے, ایک دن اٹھا تھا تو شیشہ تھا, کروڑوں سال گزرے تو وہ عجیب سا شیشہ بن گیا, کھربوں سال گزرے اس میں کچھ چیزیں بھی آ گئیں, پھر کیمرے آ گئے اور آج ایسا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیمرہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کیمرے کو بنانے والا انسان جس نے اپنی آنکھ کی نقل ماری ہے. چائنا جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے جاپان مارکیٹ میں لاتا ہے, چائنا کاپی کرتا ہے. آپ کاپی کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتی, اوریجنل کو دیکھ کے کہہ رہے ہو یہ خود بخود وجود میں آئی ہے. اور یاد رکھو ایسی خوبصورت مینجمنٹ کہ آنکھوں کے جو کیمرے ہیں نا, یہ 2 لینس ہیں. 2 لینس جب تک بہت پراپر ورنیئر کیلیپر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا, جس میں ایڈجسٹمنٹ بہت ہی اشاریہ میں جا کے ہوتی ہے, 0.001 سینٹی میٹر کو بھی اس میں ناپا جاتا ہے. تو انسانی دونوں آنکھوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ماں کے پیٹ میں جو پانی گیا ہے نا, اس پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے تھے کہ روٹی کھانے سے جو آنکھ بن رہی ہے وہ ایسی تمیز سے لگ رہی ہے کہ وہی تمیز سے آنکھیں دنیا میں آتی اور بڑھاپے تک اسی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ رہتی ہیں. ذرا سی وہ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہ ایڈجسٹمنٹ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اور اتنی خدا کی قدرت کے تو ایسے دلائل ہیں کہ انسان, آج میں نے جو عشاء کی نماز میں تلاوت کی ہے, افلا مجھے فوراً وہ الحاد والے لوگ یاد آ رہے تھے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا انداز ہے قرآن. ارے تو کیا دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف کیسے بنایا گیا؟ افلا, آ کا مطلب کیا, فا کا معنی تو. یہاں درمیان میں ایک لفظ محذوف جب حذف ہوتا ہے نا تو پھر قرآن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. دیکھو تو کا لفظ اردو میں جب استعمال ہوگا تو اس سے پہلے کوئی جملہ ہوگا, اس کے نتیجے میں ہم تو کہیں گے. ایسے ہی خام خواہ میں تو نہیں کہیں گے. جس میں آپ کو پانی مانگنا ہے, آپ کا تو پانی لا کے دے دو, آپ بولو گے ایسے؟ کہے گا تو کا کیا مطلب, پانی لا کے دے دو, یہ بولو آپ. ایسا ہی ہے نا. لیکن تو کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں اس سے پہلے کوئی لفظ کوئی جملہ کہا گیا ہو. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی شدید گرمی کی حالت میں بھی پانی نہ پیو, کسی نے بول دیا یہ شدید گرمی, یا چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں جو میرے فلسفے بھی آ جائے گا مارکیٹ میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دوسری شادی مت کرو, معذرت کے ساتھ. میں یہاں بولوں گا تو کیا یہ ان عورتوں کو بم سے اڑا دیں ہم؟ یہ جواب دوں گا نا. ابے تو کیا بیوہ عورتوں کو کہاں ٹھکانہ دیں ہم؟ یہ جواب دوں گا نا. دیکھو 4 شادیاں بھی آ گئیں اور الحاد پہ رد بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی چیز ہر جگہ سے لے آتے ہیں. اب یہاں میں تو کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں, ایک پیچھے ایک سینٹینس ہے اس کے ملا کے یہ تو بنے گا, ورنہ تو اس لیے تو کہتے ہیں نتیجے کے طور پہ, یعنی جس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بھئی یہ اس کا مطلب پھر یہ سب بیکار ہے, ان کو شوہر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, الا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ نہیں کہہ رہا قرآن الا ينظرون, آ کا مطلب کیا, لا ينظرون نظر سے نکلا ہے, یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف, کیف خلقت کیسا عجیب بنایا ہے ہم نے اس کو. یہ خود خدا کے وجود کی ایک دلیل ہے. تو قرآن نے بیچ میں فا کا لفظ داخل کر دیا. افلا تو کیا, اس کا مطلب پیچھے ایک جملہ موجود ہے, لیکن قرآن اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اتنا واضح ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب, کیا تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو
تو کیا دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یار اس اونٹ کو دیکھ کے بھی تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی ریگستان میں ایسی چیز وجود میں آ گئی. ایک ایک چیز اس کی ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے. ایک ایک چیز. صحرائی جانور ہے، گردن لمبی، کیونکہ ریگستان میں گھاس پھوس. ابھی ہم تھر گئے نا، اتنے لمبے لمبے اونٹ وہ اوپر سے کھا رہے ہیں نا، بڑے آرام سے اوپر سے جھانک رہے ہیں محلے پڑوس میں جا کے. ہم نے کہا یار وہ ظاہر ہے صحراؤں میں نہیں اتنی گھاس پھوس لگی ہوتی، اونٹ کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے. اتنی لمبی گردن، اتنی لمبی گردن، وہ جناب اوپر سے کھا رہا ہے. اور پھر دیکھو جب دنیا بنی ہے نا، خوب سمجھ لیں، دنیا جب بنی ہے تو کنوینس کے یہ طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور اللہ نے انسانوں کو زمین پہ پھیلانا تھا تاکہ پوری زمین کو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. قرآن کہتا ہے ہم نے آدم اور حوا سے پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دیا ہے. اور انسانوں میں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں، قبیلوں کی جنگ، مذہبی جنگ، اس بات کا خطرہ تھا کہ انسانوں کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے. تو اللہ میاں نے شروع سے انسان کو بقا رکھنے کے لیے ٹریولنگ کا آسان طریقے اللہ نے پیدا کیے، تاکہ یہ ایک ہی جگہ رہیں گے نا تو کلچر بھی سیم ہوگا. بعض ظالم لوگ حاوی آ جائیں گے، وہ اتنا ظلم، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایسا ایسا ظلم ہوتا تھا. اس ظلم سے ہم جب جاتے ہیں نا گلگت میں اور چترال میں، ہم حیران ہوتے ہیں یار کہاں کہاں انسان آ کے صدیوں پہلے آباد ہوئے ہیں. تو عقل یہی کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی حکومت سے، کوئی بادشاہ بڑا ظالم ہوا تو انہوں نے کہا چلو یہاں سے نکلو، پہاڑوں کے بیچ میں رہے تو وہ پورا ملک آباد ہو گیا. اس طرح اب دنیا آباد ہوئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے راستوں کو آسان بنایا. یعنی انسان کے باقی رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دنیا میں ٹریولنگ کرتا، تجارت. پھر پوری دنیا زمین انسانوں کے لیے مسخر ہے. تو